بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے مڈبیر کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جو شہید کیا گیا۔ اس سے لایا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا، پھر اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم نے اس لیے قتال کیا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن کی تلاوت کی، اس سے لایا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور اس سے مختلف نعمتیں عطا کی تھی، اس سے لایا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا۔ اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا اور تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تابعی جلیل ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا، ہر ایک اپنے متعلق نفاق سے ڈرتا تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کے بارے میں کہا کہ اس سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہو، اور اس سے بے خوف وہی ہوتا ہے کہ جو منافق ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غزہ میں فتح عطا کی، اور فتح تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ فتح مومنین کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور شام میں فتح کی بشارت ایک اور خوشخبری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان آپس میں مصالحت کریں، اتفاق پیدا کریں اور اختلافات کو ختم کریں۔ یہ مصائب اور آلام ہمارے آپس کے اختلافات کا نتیجہ ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ فلاں شخص مخلص مومن ہے اور دوسرا منافق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، اور فرمایا مومن تو آپس میں بائی بائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہمارے حالات اس نہج تک پہنچ گئے۔ اپنی ذات سے ابتدا کریں اور دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، کیونکہ ہماری اپنی جانوں میں بہت سی بیماریاں موجود ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔